بیان نہیں کروں گا, سود پہ بیان نہیں کروں گا. ارے ٹھوکر مارو, زیادہ سے زیادہ صدر کیا کرے گا, نوکری سے نکالے گا. امام صاحب جاؤ. امام صاحب سے میں کہتا ہوں یہ ایک دروازہ بند کر سکتا ہے, میرا رحمان 70 دروازے اور کھولے گا. حق بات کے لیے, اپنی روزی اور اپنی روٹی کے لیے کسی کے تلوے چھانٹنے کی ضرورت نہیں. اللہ رزاق حقیقی ہے. دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں آ سکتی ہیں, لیکن میرے عزیزوں بزدلوں کی طرح جی کر کے یہاں سے جاؤ گے تو ہمیشہ بدنام رہو گے, ہمیشہ بدنام, دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اور قوم سے اب میں کہتا ہوں, آپ بھی, مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. آج ہی اپنے کچھ حضرات نے مجھ سے یہ کہا, امام صاحب جب محلے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کر ڈالتے ہیں. آدھا محلہ تو ان کا مخالف ہو بیٹھا ہے کہ کمیٹی بدلے گی تو سب سے پہلے مولانا کو نکالیں گا. کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ وہ تم کو کہتا ہے. میاں اگر کوئی ڈاکٹر تم سے کہے کہ تجھے سردی ہو گئی, تجھے بخار ہو گیا, تیرے پیٹ میں گیس ہو گئی, تو کیا ڈاکٹر کو تھپڑ مارو گے؟ ڈاکٹر سے کیا کہو گے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب, ہوئی تو ہے بیماری, علاج آپ کر دو. یہی بات ایک عالم دین سے کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ غلط ہے, میں دوسرے مولانا کو پکڑوں گا. یہ قوم نے کھیل رچا رکھا ہے, طلاق دے دیا بیوی کو اور ڈھونڈ رہا ہے کوئی حلال کرنے والا مولانا ملے, کوئی ایسا مولانا ملے. پیسے لے کر کے گھوم رہا ہے, لفافے لے کر. مفتی صاحب نے کہہ دیا نہیں طلاق ہو ہی گئی ہے, تو کہا یہ پورے مفتی نہیں, دوسرے کو ڈھونڈتا ہوں. دوسری جماعت کے بھی ایسے کچھ موجود ہوں گے. اب تو کتا کہہ سکتا ہوں, ہڈیوں پر پلنے والا, جو کسی کے مال پر اپنا مسئلہ بدلتا ہو. میرے عزیزوں, قوم ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے, ہمیں حلال کر کے دے دیں گے. تم پوری شریعت کو اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو, میرے مصطفیٰ کی شریعت کو مال سے بدلنے کی بات کر رہے ہو. آگاہ ہو جاؤ میرے عزیزوں, اللہ کا عذاب قریب ہے, اور موت کے بعد کیا حساب دو گے؟ اگر تمہارے پاس بات آ گئی کہ تم نے غلط کیا ہے, سر جھکا لو. آپ کو پتا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک صحابی ایسے آئے, رو رہے تھے. پوچھا گیا تھا کیا ہوا ان کو؟ کہا انہوں نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا. کون بیان کرے گا آج یہ چیز؟ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا, کہا جاؤ تم. وہ گر گئے, کہا اگر آپ نے پاک نہیں کیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ یا رسول اللہ, تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میرے آقا نے کھڑا کر کے پوچھا, ہوش میں بول رہے ہو؟ نشے میں تو نہیں, غصے میں یا مدہوشی میں تو نہیں؟ انہوں نے 3 بار اقرار کیا. حضور نے پوچھا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار کر کی سزا, ہلاک کر دیا جائے گا, رجم, زنا پر اسلام میں بڑی سزا ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں. حضور نے حکم بھی دیا صحابہ کو لے جاؤ ان کو رجم کرو. اقرار جرم کیا ہے. صحابہ لے کر کے بھی گئے جبل انم پہاڑی کے پاس, اور ان کو پتھروں سے ہلاک بھی کر دیا گیا. وہ انتقال کر گئے. میرے عزیزو, یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت سے ڈرتے تھے. انہیں پتا تھا اسلام دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت تک کی سزا ہو جائے گی, لیکن آخرت کی سزا کون برداشت کرے گا؟ وہاں تو موت ہے ہی نہیں, وہاں موت ہے ہی نہیں آخرت میں. جس کو سزا دی جائے گی وہ کنٹینیو ہو جائے گی. اس لیے آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے, اور جب کبھی ان کو کوئی ان کی کمی بتاتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے تھے. آج ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز قوم سے میں کہہ رہا ہوں, اگر علماء تمہاری کسی چیز کی طرف اشارہ کریں, خاص طور پر بڑی برائیوں میں مبتلا لوگ, تو ناک منہ سکیڑنے کی ضرورت نہیں, سر جھکا لو. میرا دین یہی ہے جو تمہیں پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے. جتنے نوجوانوں کو ان کے برے کرتوت پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ بپر جاتے ہیں. مولانا لوگوں کا دھندا ہی ہے, ان کا کام ہی ہے. انہوں نے کیا تمہارا جینا, تمہارا مرنا سب کچھ خرید رکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے.
बस उम्मत मुस्तफ़ा होने का हमारा और आपका एक मुश्तरका दर्द है। आज उसी दर्द के साथ मैं आता हूं बयान करने के लिए। कई जगहों पर जिस इलाके में गया, लोगों ने कहा मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, बेचते भी यही हैं, करते भी यही हैं, पीते भी यही हैं, पिलाते भी यही हैं। उन हाथों में नशा आ गया जिन हाथों में मेरे मुस्तफा ने कुरान पकड़ाया था। उन हाथों में आज नशा आया है जिन हाथों ने कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज ये कौम इस कदर तितर बितर कैसी हो गई। मुझे दर्द इस बात का होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। हुजूर फरमाते मेरे उम्मतियों, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईज़ा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा अपने आप को इतना बना लो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। आज जो ये गुस्ताखियों का माहौल बढ़ गया, उसकी वजह यही है जो मैंने शुरू में कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान। ये कौम के अंदर जो बदहाली आई, हर किसी ने हम पर गुजरना शुरू कर दिया है। हर कोई कभी दीन पर, कभी कुरान पर, कभी नबी पाक पर, कभी खुदा पर। बातें अब कलमे तक आ गई, बातें अब अजानों तक आ गई। ये सारी चीजें आई क्यों? तुमने आने दिया है, तुम्हारे अमाल ने, तुम्हारे अखलाक ने। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। ये सब हालात अपनी जगह पर, हमारी खोई हुई ताकत, हमारी इज्जत वो पलट आएगी। ज्यादा दूर नहीं है, अभी सवेरा है। पलट आओ, अल्लाह ने जिंदगियां दे रखी हैं। अभी मरने से पहले जो बंदा तौबा करके संभल गया, उसके लिए कुरान का वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंदी पर रहोगे। शर्त यह है कि मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। ईमान वाला उसी को कहते हैं जो सारी कायनात से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करे। वो ईमान वालों की कामयाबी का दावा कुरान कहता है, कद अफ़लहल मुमिनून। ईमान वाले कामयाब हो चुके, होंगे नहीं, हो चुके। लेकिन ईमान वाला बन करके तो दिखाए कोई, बने कोई ईमान वाला। मेरे अजीजों, सिर्फ उस एक दौलत की जरूरत है जो चीज अब हमारे पास आखिरी बची हुई। अभी हमारे पास बचा क्या है पता है? इक्तिदार, सियासत, ताकत, हुकूमत, माल, असबाब सब चले गए, खत्म हो गए। वो किस्से पारी ना है, पुराने जमाने के किस्से जो कहा करते थे हमारा बाप बादशाह था, अब तुम क्या हो। हमारे पास कुछ नहीं रहा, सब लुट गया है। इज्जतें तक चली गई, हमारी माँ और बच्चियों को भी लोगों ने नंगा कर दिया है। बचा क्या है? अखलाक, हया, सब खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के लुट जाने के बाद भी मैंने महसूस किया है कि एक चीज बाकी है जो इन्हें अभी जिंदा रखी है। आज भी अगर ये जिंदा कौम नहीं होती तो 24 घंटे मीडिया इन पर भोग क्यों रही होती? क्यों निशाने पर रखी हुई है? कुछ बात तो है ना, कोई बात तो है जो तुम्हें जिंदा रखी है दूसरी कौमों के नजर में। वो कौन सी बात है? वो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे अंदर इश्क रसूल की जो आखिरी लौ बाकी है, ये तुम्हें जिंदा रखी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस उस लौ को थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। जब कोई शमा थोड़ी सी भी रोशनी बाकी रखती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी बंधी रहती हैं। पूरी बुझी नहीं है, बुझी होती ना लगता। हाँ, तार छेड़ा था आए मोहम्मद पर, पूरी कौम गर्म हो गई थी। क्यों?
ہر بچہ اعلان کرنے لگ گیا تھا آئی لو سیدنا محمد. ارے میں نے تو افریقہ میں دیکھا, افریقہ میں جا کر یہاں چھیڑخانی ہو رہی ہے, آواز وہاں پر بھی اٹھ رہی ہے. یہ پوری دنیا میں تار جڑا ہوا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو تمہارے اندر حرکت آتی کیوں ہے؟ یہ حرکت آتی کیوں ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چیز زندہ رکھی ہوئی ہے ابھی بھی. اخلاق بگڑے ہیں, اعمال برے ہیں, یہ گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے جو زندہ رکھی ہوئی ہے. وجہ یہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں زندہ آدمی اور مردہ آدمی میں فرق کیا ہے. زندہ آدمی کو 5 وولٹ کا ہی کرنٹ اگر تار لگا دو تو ہوگا کیا؟ تھوڑا سا اس کو شاک لگا دو, اچھل جائے گا. شاک لگے گا, اچھل جائے گا. زندہ آدمی کو تھوڑا سا بھی کرنٹ لگاؤ, اچھل جائے گا. مردہ آدمی کو 1000 وولٹ کا بھی لگاؤ وہ کالا ہی پڑے گا, کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. تو نام محمد میں وہ کرنٹ ہے کہ اس قوم کو تھوڑا سا بھی ٹچ کر دیا جائے تو سب کی حرکتیں بیدار ہو جاتی ہیں, سب کی حرکتیں بیدار ہوتی ہیں. یہی تو بات ہے کہ مؤذن مسجد سے اعلان کر رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے بچوں کو, جوانوں کو کوئی کہہ نہیں رہا ہوتا لیکن انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے اور آنکھوں سے لگا لیے جاتے. کون کہتا ہے یہ انگوٹھے لگاؤ؟ مؤذن تو نہیں کہتا, وہ ادھر کھڑے ہو کر اپنے نبی کا نام لے رہا ہے, ادھر انگلیوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, چومنے کا دل کر رہا ہے, چومنے کا دل کر رہا ہے. یہ تمہارے اندر موجود وہ آخری روشنی ہے محبت مصطفیٰ کی. اور ایک وہ خبیث جس کے اندر سے حضور کی محبت چلی گئی, اس کے سامنے جتنا بھی ذکر کرو